میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ خبریں کچھ خوفناک ہیں اور کچھ اچھی خبریں ہیں۔ خوفناک خبریں اس لیے بڑی ہولناک اطلاعات ہیں اور وہ ہیں کرونا کی وجہ سے۔ تو میں آپ سب پاکستانی بھائیوں سے خاص طور پہ یہ ضرور کہوں گا، اور خاص طور پہ مسلمانوں سے، کہ وہ رمضان سے فائدہ اٹھائیں، رمضان المبارک سے زیادہ اور دعائیں کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیں، کیونکہ جو سچویشن اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ کافی خوفناک تصویر پیش کی جا رہی ہے مستقبل کے 2-3 مہینوں میں۔ اور یہ کوئی ہم نہیں بتا رہے، بلکہ عالمی ادارے جو ہیں، تحقیقاتی ادارے، وہ اس کی خبر دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خبریں اچھی خبریں بھی ہیں، اور ابھی تک میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے پاکستان پہ، پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے۔ اور کچھ خوشخبریاں بھی ہیں۔ پہلے میں آپ کو خوفناک تصویر جو ہے اس وقت میرے سامنے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اچھی خبریں بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے کہ ساری سچویشن جو ہے وہ سامنے رکھی جائے۔ پاکستان اس وقت تک ہی بچا ہوا ہے، لیکن بچنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم خطرے سے نکل گئے ہیں۔ خطرے میں موجود ہیں، لیکن ہماری شرح اموات ابھی تک یومیہ میں کہہ رہا ہوں بہت کم ہے، اور اس میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ آپ کسی ڈاکٹر کو کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں کہ جی فلاں ڈاکٹر کو کریڈٹ جاتا ہے یا فلاں ہاسپٹل کو جاتا ہے، تو میں وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اپنا کرم رکھا ہوا اس کی وجہ۔ لیکن پاکستان میں پہلی مرتبہ جو کرونا سے اموات ہیں وہ 200 سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں 5292 مزید لوگ آ گئے ہیں کرونا کے، اور ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آیا، جبکہ 201 مریض ایک دن میں انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ مجموعی طور پر اب تک کرونا وائرس نے 8,10,231 افراد کو متاثر کیا ہے، جن میں 17,530 زندگی کی بازی ہار گئے۔ یعنی پچھلے تقریباً 1.5-2 سالوں میں پاکستان میں کرونا کی وجہ سے 17,530 جو ہمارے پاکستانی تھے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,678 مریض صحت یاب ہوئے اور 201 جاں بحق ہوئے۔ 7,04,494 مریض اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی علامت ہے، لیکن اموات بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور پیشنٹ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی 6,000 یومیہ تک آ گیا ہے، اور اگر یہ ایک مہینہ تک اسی طرح رہتا ہے تو یہ 1,80,000 سے تجاوز، یعنی 2 لاکھ کو ٹچ کر جائے گا ایک مہینے میں۔ اور اسی طریقے سے پھر ایک اور چیز ہے، کیونکہ اس وقت جو عالمی ادارے ہیں اور خاص طور پہ ویسٹرن اور امریکن، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک رپورٹ ہے میرے سامنے، امریکن ہیلتھ انسٹیٹیوٹ نے ایک رپورٹ دی ہے اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پہ کیا صورتحال ہوگی، اور یہ ذرا تھوڑی سی خوفناک ہے اور یہ واقعی الارمنگ ہے۔ اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ امریکن ہیلتھ انسٹیٹیوٹ، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یہ بالکل خبر، یہ تحقیق غلط ثابت ہو اور اس تحقیق کے نتائج سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں، مئی کے وسط میں، یعنی کہ آج سے تقریباً 3-4 ہفتے کے بعد عالمی سطح پر ایک دن میں جو وائرس کے افراد کی تعداد ہے وہ 1.5 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے، 1.5 کروڑ یومیہ۔ اور اس میں یونیورسٹی آف واشنگٹن کے ہیلتھ میٹرکس اور تشخیصی ڈپارٹمنٹ کی یہ رپورٹ ہے، انہوں نے جو تازہ ترین تخمینے لگائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو کووڈ کے کیسز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش اور پاکستان یہ ریڈ زون میں، بلکہ انتہائی خطرناک زون میں داخل ہو جائیں گے۔ اس بات کا خدشہ موجود ہے، جس کی وجہ سے اوورآل پوری دنیا میں بھی اس کا اثرات مرتب ہوں گے۔ 1 اگست تک پاکستان میں یومیہ کیسز 2,40,000 اور اموات کی تعداد یومیہ 28,549 تک پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خوفناک جو تصویر کشی یا تحقیق، یہ بالکل غلط ثابت ہو، لفظ ثابت ہو، اور یہ ہم دعائیں مانگ کے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت، توبہ استغفار کے ذریعے یہ کام کر سکتے ہیں۔ ابھی تک رمضان چل رہا ہے، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے۔ آگے پھر شب قدر آ رہی ہے، آخری عشرہ آ رہا ہے، شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ تو 2,40,000 کیسز آئیں گے، اموات 28,000۔ پھر آگے انہوں نے کیٹیگری بھی آگے پھر صوبوں کے حساب سے بھی بتایا، مزید ڈویژن کی ہوئی ہے کہ 5,639 اموات سندھ، پنجاب میں 12,000 سے زیادہ یومیہ، خیبر پختونخوا میں 6,000 سے زیادہ یومیہ، بلوچستان میں 796، گلگت بلتستان میں 115,000، جموں کشمیر میں 1,000،
88 वफाकी दारुल इस्लाम आबाद में 1473 अमवात हो सकती हैं। तो ये एक रिपोर्ट है। और इसी इदारे ने जुलाई 2020 में इसी इदारे ने एक पेशगोई की थी कि नवंबर 2020 तक अमेरिका में कोविड अमवात जो हैं वो 2 लाख से तजावुज़ कर जाएंगी, और ये बात दुरुस्त साबित हुई थी। और जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी सख्ती से तरदीद कर दी थी, लेकिन वो अमवात को 1 लाख तक महदूद रख सकते हैं, कि उस वक्त प्रेसिडेंट ने कहा था। लेकिन हेल्थ इंस्टीट्यूट, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, इसकी पेशगोई दुरुस्त साबित हुई और अमेरिका में अमवात की तादाद 5,72,000 से तजावुज़ कर गई है। 2 लाख के बजाय 5,72,000 से तजावुज़ कर गई है टोटल। जबकि अब तक दुनिया में सबसे ज़्यादा 3 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। तो ये इसी हफ्ते रिपोर्ट ने जनूबी एशिया को आलमी सतह पर हॉट स्पॉट करार दिया है, इसमें यानी कि इंतहाई खतरनाक इलाका। तो अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। फिर इस रिपोर्ट में एक और बात भी बताई कि रोज़ाना की तादाद जो है भारत में मई के वस्त तक 13,000 यौमिया लोग जो हैं वो वफात पा सकते हैं, और ये 4 गुना ज़्यादा है जो इस वक्त है। जबकि इस वक्त भी इंडिया की जो इतलात हैं वो इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं, और वो इस वक्त भी ये है कि 10,000 से ऊपर जो लोग हैं वो जहाँ भाग हो रहे हैं आज भी दिल्ली में। उसकी रीज़न ये है कि ये हम नहीं कह रहे, ये BBC और अमेरिकी ज़राए इब्लाग, बरतानवी ज़राए इब्लाग, यूरोपियन ज़राए इब्लाग वो बता रहे हैं जो वहाँ की तस्वीर के लोग जो हैं ऑक्सीजन की वहाँ पे किल्लत हो गई है। मैं आपको बताता हूँ आगे जाके किन किन चीज़ों की कमी है, और लोग सड़कों पे ही ऑक्सीजन लगा के गुजारा कर रहे हैं। जो जहाँ से जिसको मिलती है सड़कों पे बैठे हैं, वहीं पे ऑक्सीजन की मदद से सांस ले रहे हैं, लेकिन सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। ये इस वक्त की सिचुएशन है। और ये भी रिपोर्ट, अमेरिकन हेल्थ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जो है वो भी ये बता रही है कि 13,000 यौमिया से ज़्यादा अमवात हो सकती हैं। तो ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि जनाब हमें होश के नाखुन लेना चाहिए और तमाम करना चाहिए। फिर इंडिया में एक और मुसीबत आन पड़ी, और वो है कि एक ज़ल्ज़ला भी आ गया 6.4, और कई इमारतें मुतासर हुई हैं। और ये रियासत आसाम में ये ज़ल्ज़ला है, 6.4 इसकी शिद्दत थी, और 17 किलोमीटर इसकी गहराई थी, जो कि बहुत ख़तरनाक होती है। जितनी गहराई कम हो उतना ही ये ज़ल्ज़ला ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और मगरबी इलाका मरकज़ तेजपुर था। तो ये चीज़ अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक गहराई 34 किलोमीटर, इंडिया के मुताबिक ये गहराई 17 किलोमीटर थी। तो ये एक और अदर अलार्मिंग सिचुएशन। अब भी भारत में शहरी ये रिपोर्ट है बरतानवी ज़राए इब्लाग की कि अस्पतालों में ऑक्सीजन ख़त्म, बेड ख़त्म और हाउसफुल, और लोग जो हैं वो मुख्तलिफ मस्जिदों में पनाहगाह लिए हुए हैं। होटलों को कोविड सेंटर बना दिया गया है, घरों को बना दिया गया है, मस्जिदें सारी मुसलमानों ने खोल दी हैं, मंदिर बंद हो गए हैं। ये चीज़ आपको पहले भी बता चुका हूँ। और ये सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, संगीन होती जा रही है, और सड़कों पर ऑक्सीजन का मामला है। इसी तरीके से पाबंदियाँ मुसलसल लग रही हैं, और मज़ीद कोई 2-4 मुल्क बचे थे कतर जैसे, उन्होंने भी पाबंदी लगा दी है। एक बदकिस्मती चल रही है कि जैसे ही इंडिया में पाबंदी लगती है, साथ पाकिस्तान को भी नथी कर दिया जाता है। तो जो मुल्क पाबंदियाँ लगा रहे हैं वो पाकिस्तान को भी साथ फिक्स कर रहे हैं। बहुत सारे मुल्कों ने अभी पाकिस्तान के शहरियों पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। इंडिया के मोस्टली कंट्रीज़ जो हैं वो पाबंदियाँ लगा चुके हैं, और इंडिया इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल है इंटरनेशनली अगर आप देखे जाएँ तो। कतर ने भी पाकिस्तान की पाबंदी लगा दी है, और इंडिया पे पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फिलिपाइन के शहरियों पे भी कतर ने पाबंदी लगा दी है। और ये चीज़, फिर एक और चीज़ ज़रा, तो भारत में भी इस वक्त भारत की सिचुएशन है कि 3,62,000 यानी ये कोई 3.25 लाख यौमिया से तजावुज़ कर गया है। ये भारत की सूरत हाल है कोरोना वायरस की। और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा ये गैर सरकारी आदाद शुमार जो हैं, ये मगरबी ज़राए इब्लाग, अमेरिकन ज़राए इब्लाग ये बता रहे हैं कि एक्चुअल जो अमवात हैं वो 10,000 से तजावुज़ कर गई हैं। जो कुछ इंडियन सरकार बता रही है, मोदी सरकार, उससे 5 गुना ज़्यादा हलाकतें हैं। तो इंडिया खुद तस्लीम कर रहा है 3,000 से ज़्यादा यौमिया, लेकिन जो वहाँ पे शमशान घाट और कब्रिस्तानों की सूरत हाल है वो इससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, और वहाँ पे ये काम चल रहा है। और दोबारा बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और राउंड द क्लॉक की 24 घंटे चिताएँ जो हैं, डेड बॉडीज़ जलाई जा रही हैं, और टोकन दिया जा रहा है। लकड़ियों की किल्लत, ऑक्सीजन की किल्लत तो है ही है, लकड़ियों की भी किल्लत है कि लकड़ियाँ भी अब उनको कहा जा रहा है वर्षा को कि चिता जलानी है तो लकड़ी भी आप अपनी लेके आएँ। उनको टोकन दिया जाता है कि फ़लाँ वक्त आएंगे तो आपकी डेड बॉडी जलाई जाएगी। तो ये है मुसलमान जो हैं जी वो मुसलसल न सिर्फ हेल्प आउट कर रहे हैं, बल्कि मस्जिदों में
مدد کر رہے ہیں، مسجدوں میں لوگوں کو پناہ بھی دی ہوئی ہے، اور مندر انہوں نے سارے کے سارے بند کر دیے ہیں، اور وہاں پہ صورتحال مخدوش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بھی وہ وی آئی پی کلچر بھی چل رہا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بتا دوں کہ لگژری ہوٹل کو کووڈ-19 ہسپتال کووڈ-19 کا درجہ دیا گیا جی ہسپتال کا، اور وہاں پہ پھر ججز اور ان کے اہل خانہ کے لیے، اور یہ کیا گیا ہائی کورٹ کے ججز اور ان کے اہل خانہ کے لیے لگژری 5 اسٹار ہوٹل کو سینٹر بنایا گیا تھا۔ تو رائٹرز کے مطابق یہ تنازع شدت اختیار کر گیا، اور لوگ مر رہے ہیں بیچارے بھارت میں، اور ان کو ہسپتالوں میں بستر نہیں ہے، فٹ پاتھ میں مر رہے ہیں، سڑکوں پہ مر رہے ہیں، گاڑیوں پہ مر رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ مر رہے ہیں، اور یہ ججز جو ہیں جی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اعلیٰ ترین ہوٹل جو ہیں اشوکا ہوٹل وہ ان کے لیے مختصر کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شدید ترین رد عمل لوگ آ رہے ہیں، لیکن دہلی ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کو تو VVIP ہی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، اور جہاں پہ جو 100 بیڈ ہیں یہ ججز اور ان کے اہل خانہ کے لیے ہی مختص رہیں گے، اور وہاں پہ ایک کیا کہنا چاہیے لوگ کسی وقت بسکوٹی بھی بڑھا دی گئی ہے، اور لوگ جو ہیں نفسا نفسی کا عالم ہے۔ آپ کو میں بتا چکا تھا پہلے بھی کہ 4 منٹ میں ایک فرد کی موت ہو رہی ہے، اس وقت بھی سچویشن یہ ہے۔ اور اگین میں آپ کو بتا چکا ہوں بھارت میں کرونا کی اموات کی تعداد زیادہ ہے، یہ وائس آف امریکہ کی رپورٹ ہے، ہماری نہیں ہے، یہ نہ کہنا کہ یہ رپورٹ ہماری ہے، وائس آف امریکہ بتا رہا ہے۔ انڈیا میں کرونا کی دوسری لہر، یہ BBC کی رپورٹ ہے، یہ بھی ہماری نہیں ہے۔ اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ دہلی میں ڈاکٹروں نے باہر گلیوں میں لوگوں کو مرتے دیکھا، انتہائی نگہداشت کی سہولتوں والے بستروں کی کمی ہو گئی ہے، بیڈس کی کمی ہو گئی ہے، آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے، اور اب انڈیا کو جو درکار آکسیجن ہے وہ ہے 1,20,00,000 مکعب میٹر، یہ درکار ہے، جبکہ اس کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہے، اور اس لیے پاکستان ان کی مدد کے لیے پہنچ رہا ہے، اور اسٹیل مل کے ذریعے پلانٹ جو ہے آکسیجن پلانٹ اس کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پاکستان مدد کے قابل ہو سکے گا۔ ان فرسودہ ترین حالات میں بھی پاکستان کو کامیابی مل رہی ہے۔ اچھا وہاں پہ وہ ویکسینیشن کا عمل تو خیر کیا ہونا تھا، ویکسین بنی نہیں رہی کیونکہ خام مال نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اچھی خبریں پاکستان کی سن لیں۔ پاکستان میں بہترین خبریں جو ہیں وہ ہے کہ پاکستان اب کورونا ویکسینیشن 1 لاکھ روزانہ ٹارگٹ رکھا گیا کہ 1 لاکھ ویکسین لگانے کا ہدف مکمل کر لیا گیا جی، اور گزشتہ منگل کو یعنی کہ کل پہلی دفعہ ایک دن میں 1 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگائی گئی، اور 1,17,852 افراد کو ایک دن میں ویکسین دی گئی پاکستان میں، اور پاکستان میں 50 سال سے زائد جو ہیں ان کو کر دیا گیا جی واک ان کہ 50 سال سے زیادہ عمر ہے، آپ جائیں صرف اپنا ID کارڈ دکھائیں اور ویکسین لگوا لیں۔ 40 سال سے زیادہ کے لوگوں کو بھی رجسٹریشن کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور وہ بھی ایک ہفتے کے بعد 40 سال سے زائد لوگوں کو بھی ویکسین لگنا شروع ہو جائے گی۔ چائنا سے بھی ہماری ویکسین آ رہی ہے، اور پرائیویٹلی بھی آ رہی ہے، دونوں طرف سے، اور مکمل طور پہ یہ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں اب ریشو بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وینٹیلیٹر تیار کر لیا ہے پاکستان نے، اور ڈریپ نے یعنی کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان اس نے منظوری بھی دے دی ہے کہ یہ وینٹیلیٹر اب استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے ملک کا پہلا انتہائی نگہداشت یونٹ ICU وینٹیلیٹر تیار کر لیا جناب، اور اس کی استعمال کی منظوری بھی ہو گئی، اور اب ہمیں پاکستان اس معاملے میں خود کفیل بھی ہو جائے گا، نہ صرف خود کفیل ہوگا بلکہ ہم آگے بھی دے سکیں گے، اپنے پڑوسی ملک کو بھی بھجوا سکیں گے، خیر سگالی کے طور پہ بھی اور تجارتی مقاصد کے لیے بھی۔ تو تمام اس کا جائزہ لیا گیا، تو یہ ایک اچھی خبر، کیونکہ یہ بہت بڑا کام تھا، وینٹیلیٹر کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اسٹیل مل کا آپ کو بتا چکا ہوں کہ آکسیجن کا پلانٹ تیار کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور خبر، اور وہ یہ ہے کہ اب خام مٹیریل جو ہے وہ آیا کرے گا چائنا سے، اور ڈوز جو ویکسین کی ڈوز ہے وہ پاکستان میں تیار کی جائے گی۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ NIH کے اتھارٹیز کے مطابق ویکسین ڈوزز کی تیاری کے تمام انتظامات پاکستان میں مکمل کر لیے گئے ہیں، اور چینی ماہرین پاکستان میں موجود ہیں، یہ کام کر رہے ہیں۔ اب خام مال جو ہے وہ مئی کے شروع میں پاکستان پہنچ جائے گا، اور NIH میں ہی CanSino سنگل ڈوز کورونا ویکسین تیار کی جائے گی۔ یہ سنگل ڈوز مئی کے آخر میں ہی دستیاب ہو جائے گی، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ویکسینیشن ضرور ہونی چاہیے، ویکسین آپ ضرور لگوائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد کم از کم یہ بیماری آپ کے لیے جان لیوا ثابت نہیں ہو سکتی، حملہ آور ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی زندگی میکسیمم زندگی محفوظ رہے گی۔ تو یہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں، پاکستانیوں کے لیے، اور انڈیا میں سچویشن ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور بلکہ اگلی بات یہ ہے کہ یورپی یونین نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے انڈیا کے لیے، جو انڈیا کی سچویشن ہے۔
تو اجازت دیجیے.